چند دوست ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے اپنے ہی دوست کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اچانک حادثے میں ہوا تھا، بالکل اسی وقت مطلب 2-3 منٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہڈیاں ہی دیکھی اپنے بیٹے کی، بات دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے دیکھنے نہیں دی، تو میں ایسے ہی لمبی گٹھڑی اس کی بنی ہوئی ہڈیوں کی تو ایسے لے گئی تھی وہی ہڈیاں میں اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ پائی آخری بار، کہ ایک ماں ہوتی ہے نا کہ چلو میں نے آخری بار اپنے بیٹے کی چہرہ تو دیکھا ہے نا، میں نے وہ بھی نہیں دیکھا۔ تھانے پہ ہی پتا چلا کہ تمہارا بیٹا وہ کھا چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی پھوپھی کے گھر اس کی منگنی کی ہوئی تھی میں نے۔ السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں ملتان کے تھانہ مظفر آباد میں موجود ہوں، جہاں پر ایک مختلف قسم کی ایک FIR درج ہوتی ہے، جس میں چند دوست ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے اپنے ہی دوست کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد لواحقین کی جانب سے ان کو تھانہ میں رپورٹ درج ہوتی ہے اور جب جا کے ان کے دوستوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت ان کے دوست میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا وجہ انہوں نے خود اس کو جان بوجھ کر اس کو مارا ہے یا یہ حادثاتی طور پر اس کی موت واقع ہوئی، اور کس کے پسٹل سے اس کو مارا گیا، اور کیا وجہ بنی۔ ان کے کوئی پرانے تنازعات تھے جو آڑے آئے اور انہوں نے اس کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد حسنین۔ حسنین، کب سے وہ تمہارا دوست تھا؟ میرے 3-4 سال ہونے والے۔ 3-4 سال؟ جی۔ کہاں سے دوستی شروع ہوئی؟ تمہارے ساتھ کام کرتا تھا؟ نہیں، ہمسائے گیری تھی۔ ہمسایا تھا؟ جی۔ تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ کسی سٹی میں وہ کام کرتا ہے، وہ تمہیں ملنے کے لیے آتا ہے اور تم اس کو قتل کر دیتے ہو؟ یہ تو اچانک حادثے میں ہوا تھا، بالکل ہمارا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں تھا کرنے کا، اور نہ ہماری کوئی لڑائی تھی اس سے۔ پسٹل کس کا تھا، تمہارا تھا یا اسی کا تھا؟ ہمارا تھا، ہم دونوں کا۔ صحیح۔ تو جس موبائل میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ موبائل کس کا ہے؟ وہ موبائل بھی اس بھائی کا تھا۔ صحیح۔ تو اس کے والدین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیسے تھے جو تمہارے پاس تھے، اس کے پاس تھے، اور تم وہ لینا چاہتے تھے؟ پیسے کچھ بھی نہیں تھے اس کے پاس، پیسے نہیں تھے۔ صحیح۔ بالکل پیسے نہیں تھے۔ تو کیا بنا، کیسے ہوا یہ سارا معاملہ، کیسے ہوا؟ بس ایسے بیٹھے تھے جیسے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہی ویڈیو بناتے نا، تو میں نے خالی کیا، اس میں ایک راؤنڈ اڑ گیا تھا، تو جیسے سہیل میرے ویڈیو طرف میرے بنا رہا تھا تو میں نے ایسے کیا اور بالکل وہی چلا پڑا۔ تو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر گولی موجود ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس سے۔ میں نے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اس میں سے پہلے خالی کیے تھے نا، تو مجھے کیا پتا ایک بیچ میں اڑی ہوئی ہے، اور نہ مجھے اتنا پتہ لگتا تھا اس کا، تو اسی وقت چل گئی تھی۔ تو پھر جب یہ وقوع پیش آیا، گولی چلی، تو لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، جمع نہیں ہوئے؟ وہاں مطلب کہ گانے وغیرہ بھی چل رہے تھے نا، اس لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ صحیح جی۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اسی وقت اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جایا جا سکتا تھا؟ تو ہم نے اسے دیکھا تھا، مطلب اس کا سانس وغیرہ اسی وقت نہ بند ہو گئے، مطلب اس کا کچھ سانس وغیرہ نہ وہ ہل رہا تھا، نہ کوئی بات چیت کر رہا تھا، اسی وقت مطلب 2-3 منٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تمہیں رحم نہیں آیا کہ یار یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، اپنے ہی دوست کو دفن کرنے جا رہے ہو؟ ہم بہت ہی ڈر گئے تھے، ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، اور ہمارے تو کبھی خیال میں بھی نہیں تھا ہمارے پاس یہ ہوگا، تو ہم بہت ہی مطلب کہ ڈر گئے تھے، دہل گئے تھے۔ جی۔ تو کب جا کے پولیس نے تمہیں زیر حراست لیا؟ کب جا کے انہوں نے تمہیں پکڑا؟ مجھے 3-4 مہینوں بعد آگے پکڑا۔ اچھا، تم یہاں سے چلے گئے تھے؟ نہیں، میں یہیں پر ہی تھا۔ اچھا جی۔ تو کیسے وہاں پر اسمیل نہیں ہوئی جہاں پر وہ دفن کیا اس کو، اس کی لاش کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحیح۔ تم بھی ساتھ موجود تھے؟ جی، اس ٹائم میں بیٹھا تھا۔ اچھا، تو تمہارا موبائل ہے، اس موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہوگی کہ وہ حادثاتی ہے یا وہ خود مارا گیا ہے؟ اس موبائل میں سے پہلے گولی گزری ہے۔ اس میں ویڈیو موجود ہے؟ نہیں، وہ موبائل تو پہلے اس میں سے گولی گزر گئی ہے نا۔ جی، وہ ختم ہو گیا، خراب۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ کیا سوچا بھی اب اس کو یہیں پہ دفن کر دیں؟ کیسے اس کو دفن کیا؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ پہلے تو ہم گھبرا گئے تھے سارے، کافی دیر بیٹھے رہے، پھر ساروں نے یہی مشورہ کیا تھا کہ بھائی دفنا دیتے ہیں۔ جی۔ تو لوگ وغیرہ اکٹھے نہیں ہوئے؟ کوئی بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم۔ جی۔ کتنے بجے کا یہ واقعہ ہے؟ کس ٹائم تم لوگوں سے یہ گولی چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دفنانے کے بعد کیا کیا تم نے؟ بس ہم گھر آ گئے تھے، پریشان تھے سارے۔ جی۔ جی۔ تو اس کا موبائل وغیرہ وہ تم نے آف کر دیا؟ نہیں، وہ ساتھ ایک نہر تھی، اس میں پھینک گئے تھے ہم۔ اچھا، جی۔ اب تک وہ موبائل اب تک نہیں ملا؟ جی نہیں۔ تو تمہیں نہیں خیال آیا کہ ایک والدہ کے، ایک ماں کے لال کو تم لوگ مار دیا، تم نے اس کو دفن کر رہے ہو، کم سے کم ان کو اطلاع تو کر دو کہ یہ حادثاتی ہوا ہے؟ دفن کر دینے کا کیا یہ معاملہ ہے؟ بس گھبرا گئے تھے اس ٹائم تو جی سارے۔
جی ناظرین، یہ ملزمان میرے ساتھ موجود ہیں. یہ مقتول کے دوست ہیں، خود کو دوست بتاتے ہیں، جبکہ مقتول کی فیملی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے موجود تھے جو یہ ہتھیانا چاہتے تھے، اور اس بنا پر انہوں نے اپنے ہی دوست کو کر کے اس کو وہیں پر دفن کر دیا اور بغیر کسی کو بتائے یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں. جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول کی والدہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا سارا معاملہ ہوا، کب ان کو پتہ چلا اور کتنے عرصے سے وہ گھر سے غائب تھا، اور پھر کب ان کو پتہ چلا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا کتنے عرصے سے گھر سے غائب تھا، کب آپ کو اطلاع ملی کہ اس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ مجھے مقصد پتہ تو وہاں سے آ گیا تھا، 26 تاریخ کو آیا تھا، 5ویں مہینے کی 26 تاریخ کو آ گیا تھا، لیکن 29 تاریخ کو اس کا نمبر بند ہو گیا. پھر میں نمبر سے ڈھونڈتی رہی نا. مجھے پتہ مقصد ویسے تو پتہ مجھے اس کی جو لڑکے پکڑے گئے تو تب مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹے کو یہ ان لوگوں نے کر دیا ہے. نہیں، آپ نے بتایا کہ وہ آیا تھا کہیں سے، تو کہیں اور کام کرتا تھا؟ وہ گجرانوالہ میں کام کرتا تھا اور وہاں سے ان دوستوں کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے. ان کے ساتھ مقصد ہے اس کا لینا دینا فارم میں تھا کہ بھئی اس نے کاروبار اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ان لڑکوں کے ساتھ نا. تو وہ لینے آیا ان لڑکوں کے سے کہ بھئی مقصد ہے میں اپنی پرافٹ لے آؤں، جو بنا ہے وہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا. تو 2 دن تیسرے دن ہی ان لوگوں نے اس کو، اب یہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، تو کیا اسی لیے ہے کہ وہ پیسے لینے آیا ہے ان سے، تو اسی لیے ان لوگوں نے اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے. تو پھر یہ تو ان کا وہ بولتے ہیں، میں نے تو وہی دیکھا، ہڈیاں ہی دیکھی اپنے بیٹے کی، بات دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے دیکھنے نہیں دی. کہ وہ کہتے ہیں ایک تو ویسے بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہڈیاں کیا دیکھے گی، ماں نہیں دیکھ سکتی، مجھے نہیں دیکھنے دیا کسی نے بھی. تو میں ایسے ہی لمبی گٹھڑی اس کی بنی ہوئی ہڈیوں کی تو ایسے لے گئی تھی وہی ہڈیاں میں اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ پائی آخری بار. کہ ایک ماں ہوتی ہے نا کہ چلو میں نے آخری بار اپنے بیٹے کی چہرہ تو دیکھا ہے نا، میں نے وہ بھی نہیں دیکھا. تو پہچان کیسے کی آپ نے بتایا کہ وہ صرف ہڈیاں ہی جو ہے وہ بچی ہوئی تھیں، کیسے پہچان ہوئی ہے؟ پہچان اس کی چپل جو اس نے پہنا ہوا تھا نا، کھیڑی نما ویسے شوز پہنا ہوا تو چپل ایسے پہنی ہوئی تھی جو کھیڑی ہوتی ہے نا اس طرح کی. وہ اپنے آپ کو بہت فٹ رکھتا تھا، مقصد اتنا کہ شو پیس جیسے بندہ بناتا ہے اپنے آپ کو اتنا کہ وہ کہتا ہے میں ایسے نظر آؤں کہ کسی کو کہ جیسے کوئی ہیرا ہے، جیسے کوئی اتنا لاٹ ہے کہ کسی سے کم میں نہ نظر آؤں اپنے آپ کو. تو اتنی سفید پوشی اپنے میں رکھتا تھا. وہ چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، آنکھوں میں اس نے لینس لگائے ہوئے تھے، ریل بلو رنگ کلر کا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، ریڈی میڈ سوٹ تھا، کڑھائی ہوئی تھی اس پہ نا، وہ پہنا ہوا تھا. تو میں وہی پہچان کی میں نے کہ میرے بیٹے کی یہ واقعی میرا بیٹا ہے. گھر سے کب غائب ہوا؟ جب گھر سے غائب ہوا کس طرح آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا، نمبر وغیرہ بند ہو گئے؟ غائب نہیں ہوا نا، یہ تو وہاں سے آیا ان کو ملنے کے لیے نا، ان کافروں کو ملنے کے لیے آیا. دوست ہیں بھائی، میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں نا. 2-3 سوٹ اس نے اٹھائے، ایک اس نے اپنا شوز اٹھایا، ایک چپل تھی اس کی. مقصد جیسے وہ تیاری سے آیا میں 2-3 رہوں گا تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں بھائی آیا ہوں، ادھر سے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں، تو یہ لوگ نہ بولیں کہ یہ غلیظ بنا ہوا ہے یا اس طرح کا. مقصد اپنے آپ کو صاف ستھرا اس نے بنایا ہوا تھا. تو پھر نمبر اس کے آف ہو گئے، آپ نے پھر رابطہ کیا میرے ساتھ؟ مقصد ہے کہ وہ بات کرتا رہا جب تک اس کا نمبر جب بند ہوا نا، تو تب مجھے پتہ چلا کہ اس کا نمبر کل کا بند آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. پھر میں نے وہ اس نمبر سے نہیں کیا، دوسرا نمبر اس کا چیک کیا تو وہ بھی بند. پھر میں نے تیسرا نمبر اس کا چیک کیا تو وہ بھی بند. جب مجھے سب وہ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی اب کیا کروں، کس سے پتہ کروں بھائی. پھر میں نے ان لڑکوں کے مجھے پتا تھا بھائی ان کا نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو میں نے ان لڑکوں سے فون کیا، پتہ کیا کہ سہیل آپ کے پاس آیا تھا، وہ کہاں ہے. تو ان لوگوں کا جواب آیا مجھے، ان کافروں نے مجھے بولا کہ وہ آیا تھا لیکن وہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں ہے. میں نے کہا اس کا نمبر بند جا رہا ہے، تو کہتے پتہ نہیں کہاں ہے. مجھے بولا ان لوگوں نے. تو پھر آپ نے FIR کب کرائی اور انہی پر کیسے کرائی؟ ان پر اس لیے کرائی کہ مجھے پتہ یہ تھا کہ میرا بیٹا زیادہ ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اور اس کی ٹک ٹاک جو نمبر آخری تک بھی اس کا تھا ان کے ساتھ ہی تھا.
तो मुझे यही हुआ कि जब मेरा बेटा है भी इनके साथ, आया भी इनके पास है, तो कहाँ जाता है। तो मुझे यही पूरा शक नहीं मुझे पक्का कि इन लोगों के ही कारनामे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फिर आपको कैसे पता चला कि मुल्जिमान को पकड़ लिया गया है? आपको कॉल आई थी थाने से या किसी और ने आपको बताया था? नहीं, मुझे थाने से कॉल आई थी कि उन लोगों ने बताया कि आपके जो लड़के हैं जिसका आपने बोल रहा था वो पकड़े गए हैं, तो आप आ जाएं जल्दी से। तो मैं वहाँ से अपने भाई के घर मकसद थी, मैं वहाँ से आ गई ना। तो यहाँ जब आई थाने पे, तो मुझे थाने पे ही पता चला कि तुम्हारा बेटा वो खा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे बेटे को उन लोगों ने गोली मार दी है। आपका बेटा अकेला था, शादीशुदा था या अभी सिंगल था? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं था, अभी तो सिंगल ही था, बच्चा था अभी तो वो उसकी सोच थी कि मैं कुछ बन जाऊंगा, अपने आप को बना लूँगा तब शादी करूँगा। अभी उसकी कोई शौक़ नहीं थी कि शादी करने की, तो कोई सोच भी नहीं थी उसकी। आपके क्या जज्बात थे उसके लिए? जवान हो रहा था, उम्र बढ़ती चली जा रही थी, शादी के ख्वाब सजा रखे होते हैं वालिदैन ने, तो आप क्या सोचती थी? मैं उसकी फूफी के घर उसकी मंगनी की हुई थी मैंने, कि मकसद वो भी यही चाह रहे थे कि भाई थोड़ा सा अपना बना लें, सेट सूट कर लें, फिर आए। तो मेरा दिल ये अंदर से मेरा दिल बोलता था कि मैं जितने जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की शादी करूं। तो मकसद वो लोग भी बोलते थे, ज़ाहिर बात है अपने बेटी वाले सबसे ही सोचते हैं कि हमारी बेटी का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही सोचता है कि मेरा घर अपना नहीं था, कि अपना घर ले लो, भले छोटा सा ले लो, तो फिर शादी कर लेना। तो इस तरह का अभी तो चल रहा था ना। तो मेरा बेटा मुझे सरप्राइज़ देने वाला था कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे, मैं अपनी माँ को सरप्राइज़ दूँगा तो कुछ कर लूँगा। अब ये तो नहीं पता था उसको कि ये मेरे साथ जो मेरे प्यारे बने हुए हैं, तो वो मेरे लिए जालिम है, कि वो मेरे साथ ऐसा जुल्म करेंगे, वो ये तो उसको नहीं पता था ना। अब मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं तो क्या मुतालबात हैं आपके? मेरे यही मुतालबात हैं कि जैसे मेरा बेटा मिट्टी हुआ है ना, तो ये भी मिट्टी हो जाए, मुझे नहीं नज़र आए दुनिया में, तब मेरी माँ को मेरी ममता को सुकून मिलेगा कि मेरे बेटे का कसूर क्या था, इन लोगों ने क्यों किया, यही कसूर है उन लोग। उसने इसके साथ कारोबार करना शुरू किया, इन पे इतबार किया और दोस्ती की इनसे, कि दोस्त एक बोलना भी कितना बड़ा होता है कि ये मेरा दोस्त है। ये दोस्त ने ये किया, जालिम है, दोस्त है कि जालिम है, क्या है? जी, तो नाजरीन, ये मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद थी। कितने ख्वाब सजा रखे थे बेटे के लिए, बेटे के फ्यूचर के लिए, और किस तरह इन्होंने बताया कि उन्हीं के दोस्तों ने उनको किस तरह उनको किया और फिर उनको उसी मुर्गी खाना में जो है उनको स्पुर्द खाक कर दिया। और अब जब थाने में जब उनको लाया गया तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि किस तरह ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। वालदा इस वक्त इंसाफ की मुस्तहिक हैं और इस वक्त यही मुतालबा करती हैं कि जिस तरह मेरे बेटे के साथ जुल्म किया गया है, ज़्यादती की गई है, उन ज़ालिमों के साथ उन के साथ भी वही सलूक किया जाए, ताकि बाकी जो माएँ हैं वो मेरी तरह उनको जो है वो रोना ना पड़े। अंदर SHO साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बाकी की कहानी कि आखिर ये मामला था क्या। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ SHO मुनीर जावेद साहब जो कि थाना मुजफ्फराबाद में इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या ये मामला हुआ है और कब जाकर जो है ये यहाँ पर रिपोर्ट हुआ और किस तरह मुल्ज़िमान तक किस तरह ये पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि कब ये जो मामला है वो रिपोर्ट होता है आपके पास? ये 28/6/2023 को एक खातून है शहीना बीबी, वो मेरे पास आती है, मैं इधर बैठा था तो वो मुझे आके कहती है, मैं बेसिकली कराची में अब रिहाइश पजीर हूँ, मेरा बेटा है अपना सुहेल वो गुजरांवाला फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ से आया है मेरे रिश्तेदारों के घर सूरज मियानी, और सूरज मियानी से अपने दोस्तों के पास आया, यहाँ से गायब है। तो मैंने उस वक्त फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला के नोटिस में दिया, SP साहब को, CPO साहब को। CPO साहब ने, SP साहब ने उस वक्त फौरी तौर पर अंदराज मुकदमे का हुक्म फरमाया और खुसूसी उन अपनी निगरानी में टीम तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही मेरे पास थी। उसकी निगरानी तहर मजीद साहब, DSP साहब सर्कल, वो भी कर रहे थे। SP साहब हर घंटे बेस पर उन्होंने निगरानी की। तो हमने उस वक्त फौरी तौर पर FIR दी। FIR देने के बाद हमने जो प्रैक्टिकली तौर पर है वहाँ पर सर्च की, देखा, लोगों से पूछ-गछ की, लेकिन हमें उस लड़के की मौजूदगी की कोई शहादत नहीं मिली। उसके लिए हमने गुजरांवाला भी एक टीम भेजी, वहाँ से भी उन्होंने पड़ताल की, तो वो पता चला कि भी वहाँ से
तकरीबन 4-5 दिन पहले यानी मुल्तान आया था। तो सर बताइएगा कि इनका कैसे पता चला कि यही लोग हैं जिन्होंने उसको पहले कत्ल किया और फिर वहाँ पर बंद कर दिया, हिडन कर दिया? हमने CDR ली थी मकतूल की। मकतूल का जो लास्ट टाइम राब्ता था उनके साथ हमने वो किया, वो नंबर देखे। उसके बाद मकतूल की जो लास्ट टाइम सेल ID थी, उस सेल ID की हमने जियो फेंसिंग कराई, जो नंबर आए तो फिर हमें ये 3 नंबर ट्रेस हुए। तो उस पर हमने इनको फोकस किया। उसमें हसनैन को हमने अरेस्ट किया। जिस वक्त हसनैन को अरेस्ट किया तो उसने सारी बात बता दी कि भाई इस तरीका हमने उसको मार कर अपना इस गड्ढा खोद कर दबा दिया है। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये हादसाती तौर पे है या किसी प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर एक प्लान करके उसको जो है वो मारा गया? इसमें हम टेक्निकली तौर पर पूरी देख रहे हैं कि भाई इस तरह पहले क्या प्लानिंग हुआ, क्योंकि हमने तीनों को पहले जिस वक्त गिरफ़्तार किया उनसे फर्दन इंटेरोगेट किया। उसके बाद उनको क्रॉस मैच किया। क्रॉस मैच के बाद अपना देखा हमने, जो उन्होंने बातें इब्तदाई तौर पर बताई वो सच्ची साबित हुई। तो जो भाई जिस तरह हुआ था, फैर जहाँ पे लगा था, यहाँ पे गर्दन पे लगा हुआ था, वो फैर तीनों ने अलग-अलग पूछा तो उन्होंने यही बताया। और जो जगह की निशानदेही थी वो तीनों को अलग-अलग निशानदेही कराई गई, तो तीनों ने एक ही जगह की निशानदेही की। इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें मुल्ज़मान कह रहे हैं वो सच्ची साबित हो रही है। बाकी मेन जो दूसरे पहलू हैं वो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम दूसरे पहलुओं को देख रहे हैं, भाई कोई ज़्यादती की कोशिश तो नहीं की गई या ज़्यादती करके या इस तरह का मामला तो कोई नहीं किया गया। उस पहलू पर हम बड़े डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी हक़ाइक़ होंगे वो सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि इस केस में क्या चीज़ थी जो सबसे मुश्किल थी, जिसको यानी इन्वेस्टिगेट करने में बड़ा टाइम लग गया हो? इसमें ये चीज़ थी मुश्किल कि भी लड़का की माँ कराची रहती थी और लड़का गुजरांवाला काम करता था। इस सस्पेंस में रहे हम कि भी लड़का आया खुद छुपा हुआ है या कहीं पे गया हुआ है। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने में बहुत टाइम ज़्यादा लगा। अगर हमें शुरू से इस चीज़ का क्लियर हो जाता है कि भाई लड़का एक्सपायर हो चुका है तो ये इससे भी ज़्यादा जल्दी क्लोज हो सकता था। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ SHO थाना मुजफ्फराबाद मुनीर जावेद साहब मौजूद थे। इन्होंने इस केस के बारे में बताया कि किस तरह चंद दोस्तों ने जो है वो अपने ही दोस्त को कत्ल करके फिर एक जगह पर दफन कर दिया और अब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या ये हादसाती तौर पर था या किसी प्लानिंग के थ्रू ये जो है ये तमाम तर वाक़या हो चुका है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।